آج پوری دنیا کے اندر اصلاح معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ درست ہو جائے، ماں باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد درست ہو جائے، استاد پریشان نظر آتے ہیں کہ شاگرد درست ہو جائیں، پیر اور مرشدین بہت محنت کرتے ہوئے بہت پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارے مرید درست ہو جائیں۔ اصلاح معاشرہ کا شور پوری دنیا کے اندر ہر آدمی مچاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ شور برپا ہے کہ معاشرہ درست ہو جائے۔ کبھی سوچا ہے اس بات کو کہ اتنا شور مچانے کے باوجود ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں کہ میں نے کتنے جتن کیے ہیں اپنی اولاد کے لیے، میرے بیٹے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ استاد روتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اپنے شاگردوں پر، ہمارے شاگردوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے نیک اور صالح بندے جو مرشد ہیں، جو پیر ہیں، وہ مایوس کیوں نظر آتے ہیں کہ مریدوں کے اندر اصلاح کی وہ صورتیں پیدا کیوں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھیں؟ اصلاح معاشرہ کا شور پوری دنیا کے اندر مچایا جاتا ہے، اور پوری دنیا مایوس نظر آتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کیوں نہیں ہے، معاشرہ درست کیوں نہیں ہوتا، اولاد درست کیوں نہیں ہوتی، شاگرد درست کیوں نہیں ہوتے، پڑوسی درست کیوں نہیں ہوتے، محلے والے ٹھیک کیوں نہیں ہوتے۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کے لیے جن اصولوں کو اختیار فرمایا تھا، جب تک ان اصولوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بہت سی چیزیں اختیار فرمائی تھیں جس سے معاشرہ درست ہوا تھا۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کے اندر موٹی موٹی 4 باتوں کو سامنے رکھا جائے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے بنیادی طور پر ایک تو اس اصول کو اختیار فرمایا کہ انسانوں کے سامنے جزا اور سزا، اس پر بڑی محنت فرمائی۔ یہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش فرمائی کہ ہم جو بھی کہتے ہیں، ہم جو بھی سنتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایک چیز کا محاسبہ ہے، ایک ایک چیز پر بدلہ ملنا ہے، ہر اچھی چیز سامنے آنی ہے، ہر برائی لکھی جانی ہے، قیامت کے دن ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جزا اور سزا کو اتنا بیان فرمایا اور اتنا انسانوں کے سامنے رکھا، ایسا استحضار بن گیا کہ رات کی تاریکی میں گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن کوئی گناہ کے قریب نہیں جایا کرتا تھا۔ ایسا معاشرہ بنا دیا رسول پاک علیہ السلام نے، پولیس کا کوئی محکمہ نہیں تھا پھر بھی جرم نہیں ہوتے تھے، CID کا محکمہ نہیں تھا پھر بھی لوگ جرم سے اور گناہوں سے دور بھاگتے تھے۔ بغیر پولیس کے، بغیر CID کے، بغیر الارم کے، بغیر کیمروں کے رسول پاک علیہ السلام نے پورے معاشرے کو جو درست فرما دیا، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہر آدمی کے دل میں یہ تھا کہ اگر مجھے کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میں جو کام کروں گا میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جو زبان سے نکلے گا نامہ اعمال میں محفوظ ہوگا، جہاں میری نظر پڑے گی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جہاں میرے قدم چلیں گے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اتنی سامنے تھیں کہ ہر آدمی گناہوں سے دور بھاگتا تھا، ہر آدمی گناہوں سے نفرت کرتا تھا، ہر آدمی نافرمانی سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا تھا، خواہ اس کو کوئی دیکھتا ہو خواہ اس کو کوئی نہ دیکھتا ہو۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بڑا مشہور سخی تھا، اس کے بیٹے ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع میں چونکہ میں خود سردار تھا اپنے قبیلے کا، بڑا بھاگتا دوڑتا رہا کہ مجھے اسلام قبول نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے فرما برداری کرنا، اور میں سردار ہوں، لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں، میں کیوں کسی کی فرما برداری کروں؟ میں ادھر ادھر بہت بھاگتا رہا۔ آخر میں جب میری پھوپھی نے آ کر مجھے مجبور کیا کہ جاؤ تو صحیح رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں، اور جب میں پہنچا ہوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی خدمت میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عدی مجھے پتہ ہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے ہو، تم مسلمان اس لیے نہیں ہوتے کہ آج مسلمان بڑے قسم پرس ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جھونپڑے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی کہیں چلتی نہیں ہے، شاید تم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جی بات تو یہی ہے، اگر اسلام قبول کر کے کوئی سرداری ملتی تو ہم بھی مسلمان بن جاتے، یہاں تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ بھی سارے کا سارا لگ جاتا ہے، ہم کیوں مسلمان ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی تم دیکھو گے کہ اللہ پاک میرے دین کی برکت سے ایسا امن امان اس خطے کے اندر پیدا فرما دیں گے کہ ایک عورت اکیلی زیورات سے لدی ہوئی ہیرا سے آئے گی اور مکہ پہنچے گی اور مکہ آ کر طواف کرے گی، اور طواف کرنے کے بعد پھر واپس ہیرا جو یمن کے اندر ہے وہاں چلی جائے گی، نہ تو وہ اپنی ذات پر کسی کا خوف کرے گی، نہ اپنے مال پر کسی کا اس کو کوئی خوف ہوگا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے سن کر کہا یہ عربوں کے چور ڈاکو سارے مر جائیں گے، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو آدمی حج عمرے کے لیے آئے اس کو لوٹ لیتے ہیں، لوٹنا ان کا مشغلہ ہے، ان کا بزنس ہے، ان کی تجارت ہے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسا امن اور امان کا زمانہ کہ سارے عرب کے چور اور ڈاکو اور سارے لوٹنے والے یہ سارے کے سارے کہیں چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں گے یا سارے کے سارے مر جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ اتنا امن ہو جائے کہ زیورات سے لدی ہوئی ایک عورت آتی ہے، محلوں سے گزرتی ہے، شہروں سے گزرتی ہے، سڑکوں سے گزرتی ہے، ہزاروں آدمیوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے، نہ اس کی عزت کا کوئی اندیشہ، نہ اس کے مال کے اوپر کوئی خوف، یہ کیسے ہو جائے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو گے کہ میری امت کسریٰ ابن ہرمز کے خزانوں کی مالک بنے گی، کہا میں اور زیادہ تعجب ہوا کہ میں نے کہا کون سا کسریٰ؟ کسریٰ ابن ہرمز یہ ایران کا بادشاہ اس وقت بڑے تکبر کے ساتھ بادشاہت کرتا تھا، اور ایسا تکبر تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس بدبخت نے پھاڑ کر پھینک دیا، اتنا تکبر تھا۔ کہا اچھا اس کے خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کی امت کے قدموں میں آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عدی تم دیکھو گے کہ ایک آدمی جھولی میں پیسے لے کر جائے گا اپنی زکوٰۃ کے، اور زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ میں اور زیادہ حیران ہوا کہ ایسا زمانہ آ جائے گا۔ آج تو دوسرے کے منہ میں سے نوالا چھینتے ہیں، آج تو دوسروں کی جیبیں کاٹتے ہیں، یہ کیسا زمانہ آ جائے گا کہ ایک آدمی خود دوسروں کو کہتا ہے کہ بھائی تم مستحق ہو، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے زکوٰۃ کے پیسے لے لو، تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسلام مجھے مل گیا، اور میں اس لشکر میں تھا جس نے ایران والوں کو فتح کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا ہے جو ہیرا سے چلی تھی اور آ کر طواف کیا اور واپس چلی گئی، اور کسی نے اس کے اوپر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو اللہ مجھے وہ بھی دکھا دیں گے کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے آپ کی تعلیم و تربیت کا جو بہترین اصول تھا وہ یہ تھا، جو ہم ہر وقت کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ، ایسے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت جزا اور سزا کو اتنا بیان فرمایا، جزا اور سزا کو اتنا لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہر آدمی کے سامنے میدان حشر کا منظر رہا کرتا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے پہنچ جانا ہے، اللہ پاک نے میرے نامہ اعمال سامنے کھول دینے ہیں، اور اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے کہہ دیا جائے گا کہ خود اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ اگر میرے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، رسوائیاں ہی رسوائیاں ہوں گی، میرے نامہ اعمال میں بد نظری ہوگی، میرے نامہ اعمال میں میری زبان کے گناہ ہوں گے، میرے نامہ اعمال میں میرے قدموں کے گناہ ہوں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ ہر آدمی یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ جانتے ہوئے کہ میرے جرم پر کوئی گواہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی آدمی گناہ کے قریب نہیں جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح فرمایا، امیر تھے لشکر کے۔ جب اللہ نے ایران کو فتح کر دیا
اور سارے خزانے مال غنیمت کے طور پر آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو آدمی مال غنیمت لائے اس ڈھیر کے اوپر لا کر رکھ دے۔ مال غنیمت کیا تھا؟ سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اس لیے کہ انہوں نے سال ہا سال صدیاں محنت کی تھی ایران والوں نے سونا چاندی اکٹھا کرنے کی۔ ایک گھوڑا بنایا ہوا تھا سونے کا جس پر ہیرے اور جواہرات تھے، ایک چاندی کی اونٹنی بنائی ہوئی تھی، ایسے بے سارے جیسے آج کل جانور بناتے ہیں پتھروں کے، اس زمانے میں سونے اور چاندی کے بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان پر سوار بھی سونے اور چاندی کے، وہ سارے کے سارے مال غنیمت کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے۔ صرف وہ پردہ جو اس کے تخت کے ارد گرد تھا، اس پردے کے اوپر آگ لگ گئی، اس کے اندر سے جو صرف سونا نکلا ہے وہ 4000 کلو گرام سونا تھا۔ اتنا لمبا چوڑا خزانہ۔ اب لوگ آتے ہیں اور رات کی تاریکی میں ڈھیر لگ رہا ہے، سونے اور چاندی کو لا کر اس ڈھیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی ایک ڈبہ، چھوٹا سا ڈبہ اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، اور اس چھوٹے سے ڈبے کی قدر و قیمت اس سارے ڈھیر سے زیادہ ہے، اور لا کر رات کی تاریکی میں اس ڈھیر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ جو وہاں ذمہ دار، اس نے دیکھا، اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں سارے کسریٰ کے خزانے ایک طرف اور یہ اکیلا ڈبہ ایک طرف۔ کہا تم نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ کہا اگر میں نے لینا ہوتا تو سارا ڈبہ لے سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا جس کے لیے میں نے یہ کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے۔ امیر نے کہا اس کا تعاقب کرو، پیچھے جاؤ، آیا کہاں سے ہے؟ جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والا آدمی ہے، بے حال آدمی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے باوجود اتنا مال ملتا ہے تو نہیں لیتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن بنیادوں پر معاشرے کو درست فرمایا تھا، اس کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ جزا اور سزا، جزا اور سزا، اس کو اتنا بیان فرمایا، ایسا امت کے سامنے رکھا کہ ہر آدمی ہر آن ہر گھڑی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں میدان حشر کے اندر پہنچنے والا ہوں۔ آج جان نکل گئی، کل مجھے سارے اعمال کا جواب دینا ہے، سارے گناہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ہم لوگوں سے آنکھیں بچاتے ہیں، کل قیامت والے دن اگر خدا نہ خواستہ میری ذلت کا یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں بدبخت فلاں کا بیٹا آج جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا اس لیے کہ اس کے یہ گناہ ہیں، تو اس سے زیادہ بے عزتی کی کیا مثال ہوگی؟ جزا اور سزا کو رسول پاک علیہ السلام نے سب سے زیادہ اپنی امت کے سامنے رکھا، جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے معاشرہ بغیر پولیس کے، بغیر CID کے محکمے کے، بغیر الارم کے، بغیر کیمروں کے وہ معاشرہ بالکل درست ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں بھی کوئی گناہ کے قریب نہیں جایا کرتا تھا۔ آج ہم ایسے ہی شور مچاتے ہیں اصلاح معاشرہ، جی ٹھیک ہی نہیں ہوتے، بچے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، جی ہم خود ہی ٹھیک نہیں ہوتے تو بچوں نے کہاں سے ٹھیک ہونا ہے؟